صاحب آپ کو کیا اور لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں اتنی ڈیپتھ ہے کہ اپنے لیڈر کو لابنگ کر کے باہر نکال لیں؟ یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی آپ سے جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ لابنگ کر سکیں یا کسی جگہ پہ وہ کوئی اپنے لیڈر کے لیے ریلیف لے سکیں. ہاں، سوشل میڈیا پہ وہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس ٹیم موجود ہے، ان کا کام اس پہ بہت زیادہ ہے، اس پہ وہ بیانیاں بنا سکتے ہیں، نیریٹو بلڈ ہو سکتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے، نہ وہ ملک چلا سکتے ہیں، نہ حکومت چلا سکتے ہیں، نہ ہی وہ کسی بھی حوالے سے اپنے لیڈر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. جو آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. کبھی وہ کمیٹی بنا دیتے ہیں، کمیٹی بناتے ہیں مذاکرات کے لیے، تو ایک ہی مطالبہ ہے، جی ہمارا لیڈر چھوڑ دو. اگر اس پہ کہو کہ یار یہ تو NRO مانگنے والی بات ہے، عدالتوں سے آپ نے بری ہونا ہے، آپ عدالتوں میں جائیں، عدالتوں سے وہ بری ہوں. دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگایا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی افورڈ نہیں کرتی کہ اس ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا جائے کہ ہر روز ایک نیا جھوٹ، ہر روز ایک نئی بات، ہر روز. اگلے دن ابھی آپ اختیار ولی صاحب سے بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا جی کہ آپ کیوں، آپ سے یہ توقع نہیں تھی جو آپ نے کیا. دیکھیں، توقع تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتی. کوئی بھی خاندانی آدمی اٹھ کے گلے نہیں پڑتا. میں خود وہ دیکھ رہا تھا اور میں نے وہ اس کے بعد تو وہ بار بار وہ کلپ دیکھے جس میں انہوں نے پہلے کہا کہ جی آپ بکواس کر رہے ہیں. تو ایک شریف آدمی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ کا اور اس کا مزاج یا رائے نہ ملتی ہو، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بکواس تک بھی آ جائیں. یہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے. کوئی گالی دے لینا اور یہ کہہ لینا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو یہ چیزیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ دوسروں کو چور، ڈاکو، ٹھیک ہے، آتے ہیں لٹیرا اس پہ، کہتے رہے اور آتے ان ہیں. کے بارے میں بات ہو تو اجمل وزیر صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جتنی سخت زبان آپ کا سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے وہ آپ کے بانی کے لیے مشکلات زیادہ پیدا کر رہے ہیں؟ اگر یہ لوگ تھوڑا تحمل کریں تو بانی جو ہے وہ بہت مشکل چیزوں سے نکل بھی سکتے ہیں. مبشر صاحب، آپ نے مجھے آپ کا کہا، میرا تو خیر ابھی اس پارٹی سے تعلق نہیں ہے، بٹ آپ کا جو مذاکرات کے حوالے سے بات ہے، اس پہ میں ضرور یہ بات کروں گا کہ جہاں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں وہاں پہ تو یہ شروع دن سے معلوم تھا کہ وفاقی حکومت بھی کوئی مذاکرات میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات ہو. اور دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے جو 2 ڈیمانڈ پیش کیے ہیں اور رٹن دیا ہوا ہے کہ جی 9 مئی پہ کمیشن بنایا جائے اور 26 نومبر پہ کمیشن بنایا جائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ان کی طرف سے ہمیشہ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں، مذاکرات میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. میرے خیال میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. ہاں، یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ مذاکرات جب مبشر صاحب ماضی ٹریک ریکارڈ اگر ہم ملک کا دیکھ لیں تو مذاکرات ہوتے بھی ہیں. ان مذاکرات کا پھر یہ نہیں ہوتے کہ وہ اوپن مذاکرات ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو وہ پھر سامنے آ جاتا ہے، اور کمیٹی ہو یا کوئی کمیشن ہو وہ بیٹھ کر صرف سناتے ہیں پیپر پہ کہ جی یہ ہو گیا بس. تو ابھی صورتحال مجھے اس طرح کا نظر نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ بات کہی جائے کہ نہیں جی کہیں نہ کہیں مذاکرات اس کمیٹیوں کے علاوہ نہیں ہو رہے، تو وہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں غلط تو ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہ اگر دروازے کھڑکیاں بند ہو تو روشندان کھلے ہوتے ہیں. بالکل ہمارے کھلے ملک میں ہوتے ہیں، ٹریک ریکارڈ یہ ہے. آپ بالکل کا کھلے ہوتے ہیں. ہاں، یہ اتنا گور ضرور. بٹ صاحب، آج کا دن ہی آپ کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے. ابھی حسن مرزا صاحب نے آپ کو آرے ہاتھوں لے لیا. اس سے پہلے ایک لڑکی نے آپ کی زلف پریشان کے اوپر کوئی کلمات، نازیبہ کلمات ادا کر دیے. یہ دن ہی آج کا برا چڑھا ہوا ہے آپ کے لیے، میرا خیال ہے کہ مرشد کی بددعا لگ گئی ہے نا؟ یا آپ اپنا بشرا مانیکا کو جو باتیں کر رہی ہیں نا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا ہے. عہدے موکل کام کر گئے نا. عہدے موکل کام کر لیکن میں گئے. آپ سے گزارش کروں کہ یہ جتنے بھی برے دن چڑھے، جتنے بھی اچھے دن چلیں، بندے کو سچ بولتے رہنا چاہیے.
کیونکہ سچ واحد چیز ہے جس کے ذریعے آپ عزت پا سکتے ہیں. جھوٹ سے آپ عزت سچ نہیں پا کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ بیک ڈور مذاکرات کر کے اپنے بانی کو چھڑوا لیں؟ دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں اگر سمجھداری ہوتی، دیکھیں سائز میٹر نہیں کرتا مبشر صاحب، ٹھیک ہے، یہ وہ طریقہ کار ہوتا ہے جو میٹر کر رہا ہوتا ہے. ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑا سائز ہے. یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی جو پاپولیرٹی وہ ایک سائڈ پہ اور ان کی ایک سائڈ پہ، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر گراؤنڈ پہ کیا ہے وہ جب الیکشن آئیں گے تب پتہ چلے گا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ ان میں اگر تھوڑی سی سینس ہوتی تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ رچرڈ گرینل شاید نام ہے ان کا، وہ چاچے گرینل نو انہوں نے پتہ نہیں کی بناتا پھڑ کے، وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں. وہ اب اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے دکھی کیا ہوا ہے؟ جی جی پرابلم آپ کو پتا ہے رچرڈ گرینل کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ جی جی آپ بتائیے پلیز. میں تو شرافت سے میں نے کہا نہیں تھا کیونکہ میرے ٹیلی ویژن جو ہے وہ بچے بھی دیکھتے ہیں، لیکن رچرڈ گرینل صاحب جو ہیں وہ گے ہیں، اور ٹرمپ نے آتے ہی جو سائن کیا پہلے کہ دس وے اور دیٹ وے دیر از نو ادر وے، تو اس کے بعد وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا اور وہ اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ وہ ہوائی چلے گئے. ہوائی چلے گئے. تو پھر پتہ کریں کہ وہ جو ان کے ترجمان ہیں بانی پی ٹی اے کے سابق اور چیف آف سٹاف وہ کدھر چلے گئے، اور جو سارے چاچے رچرڈ گرینل کو بھائی انہوں نے تو اپلائی کیا اس بیسس پہ سر ایگزیکٹ، اور اب یہ نہیں چلنا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ان میں اتنی سینس ہی نہیں ہے چیزوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے. ان میں سے کوئی بندہ اس قابل نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی عقل اور دانش ہے ہی نہیں کہ آپ جب پھنس جائیں تو کس طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا ہے. یہ تو جنرل فیض کی وجہ سے یہاں تک چلتے رہے، جنرل باجوہ صاحب نے مہربانی کی تو یہ چلتے رہے، ادروائز ان کے پاس اپنی تو کوئی جنرل پولیٹیکل پاشا کی شروعات تھی، بیچ میں اپنا اور لوگ بھی تھے. جی تو جرنیلوں کے کندھوں پہ آئے نا سر. تو اب اپنی جب بات آئی ہے، جب خود کچھ کر کے کھانا پڑا ہے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بات جانے کس طرف. دوسرا یہ جو میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ صرف ان کی ٹیم نہیں بانی پی ٹی اے کی، بانی پی ٹی بذات خود ان میں اتنی سینس نہیں ہے کہ وہ چیزوں سے ڈسٹنس کر لیں، کیونکہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ تو ان کے نام کے اوپر ڈالر کما رہے ہیں سر. اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ جو ان کی بہن ہے انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ کیا، علیمہ خان نے، جی انہوں نے کہا یہ تو پیسے کما رہے ہیں. شاید نورین نے بھی شاید کیا تھا. تو وہ تو پیسے کما رہے ہیں، زلفی بخاری سے لے کر اور ڈاکٹر شہباز گل اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے پیسے کما رہے ہیں. تو لیکن بانی پی ٹی اے میں اتنی سینس نہیں کہ وہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ لے جائے اور وہ کہیں کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں میرے کہنے سے نہیں کر رہے، پی ٹی اے والے ان سے دور ہو جائے. انہوں نے یہ بات نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بانی پی ٹی اے کہنے پہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو اس وقت سٹیک پہ تو بانی پی ٹی کی خود اپنی زندگی ہے، سیاسی بھی اور دوسری بھی. 14 سال قید مبشر صاحب 72 سال کی عمر میں ہو جائے ٹھیک ہے، تو چیزیں بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اور ابھی تو باقی مقدمات میں ہونی ہے. جی بالکل ہونی. گور بٹ صاحب آپ کا، اجمل وزیر صاحب آپ کا، حسن مرزا صاحب، اختیار ولی خان صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں چلتے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی مس رپورٹنگ ہو رہی ہے عوام عدالت سے. جو لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ ہنس رہے تھے تو مسکرا رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے اور وہ فوراً ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے وہاں پہ کہ جناب یہ اللہ کا شکر ہے. نہیں، سزا ہوتی ہے. جیل اس میں جتنی مرضی مشینیں ملی ہوں، جیسا مرضی ناشتہ مل رہا ہو، وہ جیل کی ہوتا ہے. اور کوئی بے وقوفی ہوگا جو جیل کو اچھا سمجھے گا، لیکن جیل اتنی کوئی آسودگی کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کو آرام ہو. تو بانی پی ٹی آئی کو اب سوچنا ہے، اگر انہوں نے واقعی اپنی فورسز کو مینڈ نہ کیا، اگر انہوں نے اپنی فینسز کو ری گروپ نہ کیا اور ان کو مینڈ نہ کیا، تو ابھی تو یہ شروعات ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی مقدمات میں ان کو آگے بہت لمبی سزائیں ہوئی ہیں، خاص طور 9 مئی کو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے، کسی کو اتنی بلندی سے اتنی پستیوں میں نہ دھکیلے. یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سبق ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے.